کافی دن گزر گئے تھے۔ اب تو فاطمہ کو بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شانزہ کسی وجہ سے پریشان تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ شانزہ کافی دنوں سے احسن سے ملی نہیں تھی۔ اس کو بھی احسن یونیورسٹی میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر کے اپنی دوست کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب کی بار فاطمہ نے بھی شانزہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب شانزہ پریشان بیٹھی تھی تو فاطمہ نے آ کر اس کو زبردستی اٹھایا اور ایک ریسٹورنٹ لے گئی تاکہ اس کا دل بہل جائے اور اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ ریسٹورنٹ میں فاطمہ نے احسن کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، اور جب اسے دور سے یہ معلوم ہو گیا کہ احسن رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، تب اس نے شانزہ سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ احسن تمہارے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ یار تم پھر وہی باتیں کرنے لگ گئی ہو، میں نے کہا نا وہ ضرور لے کر آئے گا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایسی بات ہے تو وہ دیکھو احسن آج بھی رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، فاطمہ نے شانزہ کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانزہ نے مڑ کر دیکھا تو احسن سچ میں رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے احسن کو پہلے بھی ایک دو بار رابیل کے ساتھ دیکھا تھا مگر زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا، مگر آج جس طرح وہ ایک دوسرے میں گمسم بیٹھے تھے انہیں تو کسی کی ہوش ہی نہیں تھی۔ شانزہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر احسن کے پاس گئی اور کہنے لگی، تو یہی وجہ تھی جو تم مجھے اس طرح سے نظر انداز کر رہے تھے؟ آخر تو مجھے رابیل کی وجہ سے ٹھکرا رہے تھے۔ احسن نے بھی جب شانزہ کو اس طرح سے وہاں پر دیکھا تو وہ بھی بکھلا گیا تھا۔ ارے تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ شانزہ سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو میری طرف۔ شانزہ نے اپنے کپڑے، وہ سر جھکائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ امی اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی، بیٹا آ کر کھانا کھا لو، باقی کا کام بعد میں کر لینا، مگر اس نے اب بھی وہی جواب دیا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے دے رہی تھی۔ امی بس تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، 5 منٹ میں آ رہی ہوں، مگر اس کے 5 منٹ پچھلے آدھے گھنٹے سے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تب علیزہ نے آ کر اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچی اور کہنے لگی، کیا یار آپ ہی، کب سے امی آپ کو بلا رہی ہیں، اب تو کھانا بھی بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، چھوڑیں بھی، اب آ بھی جائیں، دیکھیں میں دوبارہ کھانا گرم نہیں کرنے والی۔ علیزہ مسلسل اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچ رہی تھی۔ میری پیاری بہن، میں نے کہا تو ہے کیا آپ لوگ کھانا شروع کریں، میں بس آ رہی ہوں۔ اس کی ابھی بھی وہی ضد تھی کہ اسے بس 5 منٹ اور دے دیے جائیں، مگر علیزہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اب اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو باہر آ کر خود ہی لے لیں، اور اس کو مجبوراً اسٹڈی ٹیبل چھوڑ کر اٹھنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اب علیزہ اس کو کتاب تبھی واپس کرے گی جب وہ کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر آ جائے گی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اماں ابا اور علیزہ اسی کا انتظار کر رہے تھے اور کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ یہ کیا، آپ لوگوں نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا؟ میں کہہ تو رہی تھی کہ آپ شروع کریں، میرا تھوڑا سا تو کام رہ گیا تھا، میں وہ ختم کر کے آنے ہی لگی تھی۔ وہ بھی کرسی دھکیلتے ہوئے ابو کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیسے باتیں کر رہی ہو بیٹا، تم بھی تو جانتی ہو کہ تمہارے ابا تمہارے بغیر کھانا کھانا شروع ہی نہیں کرتے، اور تمہارے ابا کے بغیر میں بھی شروع نہیں کر سکتی تھی۔ علیزہ کا کیا ہے، وہ تو ہر وقت ہی بھوکی ہوتی ہے، اس کو بھی بڑی مشکل سے ابھی تک روک کر رکھا تھا کہ تم آ جاؤ تو سب اکٹھے بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ امی نے علیزہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور امی کی بات سن کر سبھی ہنس پڑے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی امی، کب سے تو کھانا کھایا ہوا ہے، اب بھوک بھی تو لگنی ہی تھی نا، اور شانزہ آپی ہیں کہ ان کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی، جب دیکھو کوئی نہ کوئی کتاب کھول کر پڑھتی رہتی ہیں۔ میری بچی بہت ذہین ہے، اس لیے تو ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، تمہاری طرح نکمی تھوڑی ہے جس کو بس باتیں بنانا آتی ہیں۔ ابو نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا اور علیزہ نے منہ بنا لیا تھا۔ ارے ابو اب ایسی بھی تو نہ کہیں، اتنی نکمی بھی نہیں ہے میری بہن، آپ کو نہیں پتا سارا دن آرام کر کر کے بھی تو تھک جاتی ہے میری بیچاری بہن۔ اور سب شانزہ کی بات پر ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے تھے۔ مسٹر محمود کی چھوٹی سی تو فیملی تھی، ان کی 2 ہی تو بیٹیاں تھیں، علیزہ اور شانزہ، اور ان کی بیگم عابدہ ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ محمود صاحب ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی تنخواہ سے عابدہ بیگم گھر کو چلاتی تھی۔ شانزہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور علیزہ کا کالج ختم ہونے والا تھا۔ دونوں بہنوں کی چھوٹی چھوٹی شرارت بھری باتوں سے محمود صاحب کے آنگن میں ڈھیروں خوشیاں راج کرتی تھی۔ ان دونوں میں تو جیسے محمود صاحب کی جان بستی تھی۔ وہ چاروں دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ محمود صاحب اپنے دفتر میں ہوتے تھے، شانزہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی اور علیزہ اپنے کالج میں۔ شانزہ اور علیزہ ایک ہی ٹائم پر گھر آتی تھیں۔ علیزہ تو گھر آتے ہی فریج کھول کر کھڑی ہو جاتی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کھانے کی تلاش میں رہتی تھی، مگر شانزہ اپنا بیگ رکھتے ساتھ ہی کچن میں آ جاتی اور عابدہ بیگم کے کھانا بنانے میں مدد کرتی۔ امی اس کو کہتی رہ جاتی، بیٹا تھکی ہوئی آئی ہو، تھوڑا تو آرام کر لو، مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر امی کو منع کر دیتی، یونیورسٹی میں بیٹھ کر پڑھائی تو کرنی ہوتی ہے، اور آپ بھی تو سارا دن کچن میں کام کرتی رہتی ہیں، میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دوں گی تو کون سا تھک جاؤں گی۔
اور امی مسکراتے ہوئے اس کو ڈھیروں دعائیں دینے لگ جاتی۔ شانزہ ہمیشہ سے اپنے اماں بابا کی پرفیکٹ بیٹی رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی پرفیکٹ تھی اور گھرداری کے معاملے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب کام سلیقے سے کرنے والی سگر لڑکی تھی اور اس کا سلیقہ ہی اس کو اس گھر میں علیزے سے زیادہ منفرد بناتا تھا۔ شانزہ کوئی بھی کام یا بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتی تھی کہ اس کی کوئی بات یا حرکت ایسی نہ ہو جس سے اس کے امی ابو کو دکھ پہنچے یا ان کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس کے برعکس علیزہ بقول امی ابو کے کام چور بچی تھی جس کو گھر کے کام کاج میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کو تو بس باتیں ہی بنانا آتا تھا یا پڑھائی سے جان چھڑوانے کے بہانے بنانا۔ ان سب کے باوجود بھی محمود صاحب کے لیے دونوں بچیاں برابر تھیں۔ وہ دونوں ان کو ایک جیسی ہی عزیز تھیں اور انہوں نے ہمیشہ سے ان کی ہر ضد اور ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ ان کے لیے بھی اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر کچھ پیارا نہ تھا۔ ایک شام کا کھانا ہی تو ہوتا تھا جو وہ سب مل بیٹھ کر کھاتے تھے، کیونکہ صبح کو تو محمود صاحب کو جلدی جانا ہوتا تھا اور شانزہ اس وقت امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہوتی تھی، جبکہ علیزہ میڈم کی تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی تھی۔ امی نے بہت بار اس سے کہا تھا کہ بیٹا صبح جلدی اٹھ جایا کرو تاکہ کچن کا کام جلد ختم ہو جایا کرے اور اس کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، مگر علیزہ ہر دفعہ یہی کہہ دیتی کہ میں صبح لازمی اٹھ جاؤں گی، اور اگلی صبح وہ ہر روز کی طرح ویسے ہی منہ اوندے سوئی پڑی رہتی۔ جب امی اس کو اٹھانے کے لیے کمرے میں جانے لگتی تو محمود صاحب عابدہ بیگم کو منع کر دیتے اور کہتے، ارے عابدہ، سونے دو میری بچی کو، ابھی باپ کے گھر اس کو عیش کر لینے دو، جب دوسرے گھر جائے گی تو وہاں بھی جا کر اس کو کام ہی تو کرنے ہیں، اس لیے میری بیٹی کو اپنی نیند پوری کر لینے دیا کرو اور اسے مت جگایا کرو۔ اور عابدہ بیگم بھی مصنوعی خفگی سے کہتی، آپ بھی نا بچیوں کو بگاڑ کر ہی رہیں گے، اگر ابھی سے ان کو جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہوگی تو اگلے گھر جا کر کس طرح یہ جلدی اٹھ کر سارے گھر کے کام کریں گی۔ مگر محمود صاحب کہتے، ابھی تو وہ میرے گھر پر ہیں، میں تو ان سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا، اگر تم کہتی ہو تو ملازمہ رکھ لو، مگر میری بیٹیوں کو کچھ مت کہا کرو۔ ایک ماں باپ کا گھر ہی تو ہوتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں، آگے جا کر نہ جانے ان کو کیسا سسرال ملے گا، اس لیے بیٹیوں پر ماؤں کو تو سختی کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ وہ آنے والی زندگی کے لیے تیار رہیں، مگر آپ بھی نہ بیٹیوں کو بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ تم دیکھنا میں اپنی بیٹیوں کے لیے شہزادوں کو ڈھونڈوں گا جو میری بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے، تم خواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، بس دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین آمین، میری بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے ہوں گے۔ عابدہ بیگم بھی دعا دیتی اور پھر سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر علیزہ کو ڈانٹنے لگ جاتی، جبکہ شانزہ کہتی بھی رہ جاتی، امی آپ مجھے بتا دیا کریں کہ کیا کام کرنا ہوتا ہے، اور عابدہ بیگم علیزہ کی کلاس لگانے لگ جاتی، سیکھو کچھ اپنی بہن سے۔ یونیورسٹی میں شانزہ کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی جب ان دونوں کو یونیورسٹی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی ٹیم کے ممبر تھے اور ایک ہی ٹیم میں ساتھ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ یہ دوستی کا محبت میں بدل گئی، ان دونوں کو ہی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں اس بری طرح سے ڈوب چکے تھے کہ شانزہ کو احسن کا کسی بھی لڑکی سے بات کرنا تک اچھا نہیں لگتا تھا۔ بے شک وہ کام کے سلسلے میں ہی کسی لڑکی سے بات کیوں نہ کر رہا ہوتا، شانزہ کو اس کو دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ شانزہ کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے مخاطب بھی کیوں ہوتا تھا۔ کچھ یہی حال احسن کا بھی تھا، وہ بھی بالکل گوارا نہیں کرتا تھا کہ شانزہ یونیورسٹی کے کسی بھی لڑکے سے بات کرے۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی ہوتے تھے، ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فاطمہ شانزہ کی سب سے اچھی دوست تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ شانزہ کس طرح ٹوٹ کر احسن کی محبت میں گرفتار تھی۔ فاطمہ نے اس کو بہت بار کہا تھا کہ اگر احسن تم سے محبت کرتا ہی ہے تو اب تو تمہاری یونیورسٹی بھی ختم ہونے والی ہے، تو وہ تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں بھیجتا تاکہ وہ تم دونوں کے رشتے کی بات کو آگے چلا سکے۔ مگر شانزہ ہر بار فاطمہ کو یہ کہہ دیتی، ہماری پڑھائی تو ختم ہونے ہی والی ہے، جب پڑھائی ختم ہوگی تبھی تو احسن نوکری کے بارے میں کچھ سوچے گا، اور جب تک وہ نوکری نہیں کرے گا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جائے گا، تو تب تک وہ اپنے پیرنٹس سے میرے لیے کیسے بات کر سکتا ہے۔ مگر فاطمہ بھی اس سے کہتی، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر کم سے کم اس کو اپنی فیملی میں تمہارے بارے میں بات تو کرنی چاہیے نا، تاکہ اس کے پیرنٹس تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار تو ہو جائیں۔ ارے یار میں جانتی ہوں اس کے امی ابو ضرور مجھے قبول کر لیں گے، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ وہ بھی ہنستے ہوئے فاطمہ کو جواب دیتی تھی، اب اتنا بھی بھروسہ نہ کرو اس پر، یہ نہ ہو کل کو وہ تمہیں مایوس کر دے اور تمہارا سارا بھروسہ خاک میں ملا کر رکھ دے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں بھی تو معلوم ہے کہ میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی، اور احسن سے تو میں بے انتہا محبت کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا، ٹائم پاس تو نہیں کرے گا نا میرے ساتھ، اور ویسے بھی وہ دوسرے لڑکوں سے بالکل مختلف ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ بھی تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے امی ابو کی عزت کتنی عزیز ہے،
اور میں اپنی امی ابو کی عزت بھلا ان جیسی دوستیوں میں پڑھ کر کیوں خراب کر دوں گی؟ تو میری پیاری دوست، تم میری فکر میں اتنی پریشان نہ ہو جایا کرو۔ اور فاطمہ بھی اس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کر چپ ہی کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن شانزے ساری یونیورسٹی میں احسن کو ڈھونڈتی بھی رہی تھی، مگر وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ اپنا فون اٹھا رہا تھا۔ ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ احسن نے شانزے کا فون بھی نہ اٹھایا ہو۔ تبھی کسی نے اسے بتایا کہ احسن تو لائبریری میں ہے، اور شانزے تو حیران رہ گئی تھی کہ احسن کا بھلا لائبریری میں کیا کام؟ اس نے تو احسن کو کبھی بھی لائبریری میں نہیں دیکھا تھا۔ شانزے غصے سے لائبریری کی طرف گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ سامنے ہی احسن کھڑا کسی لڑکی کے ساتھ بڑے رازانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ شانزے غصے سے احسن کے پاس پہنچ گئی اور اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر احسن سے مخاطب تھی، جو بڑے مزے سے اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، فلرٹ کر رہا تھا، اور تم نے سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ وہ بھی شرارتی انداز میں شانزے سے کہہ رہا تھا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی اگر تم نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ شانزے نے اپنے ناخن احسن کو دکھاتے ہوئے کہا تھا، ارے یار، تمہارے ناخن تو سچ میں بہت بڑے ہیں، جیسے چڑیلوں کے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے میرا منہ نوچنے کے لیے ہی بڑے کیے ہیں؟ وہ شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا کہہ رہا تھا۔ باتیں مت بناؤ۔ کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم باتیں کرنے میں اس حد تک مصروف تھے کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں آیا؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں نا، نہ ہی تم میرا فون اٹھاتے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں ساری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ارے یار، کہہ تو رہا ہوں، فلرٹ کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک مذاق کے موڈ میں ہی تھا۔ شانزے ناراض ہو کر دوسری طرف چل پڑی۔ تبھی وہ بھاگتا ہوا آیا اور شانزے کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ارے میری جان، یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم بھی تو جانتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ وہ تو بس مجھ سے کچھ نوٹس کا پوچھ رہی تھی تو وہی بتا رہا تھا۔ ویری فنی، نوٹس کا، اور وہ بھی تم سے؟ یار سچ کہہ رہا ہوں، کبھی تو میری بات کا یقین کر لیا کرو۔ ہاں، جیسے مجھے تمہارا پتہ ہی نہیں ہے نا، تمہارے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے اور دوسروں کے کرو گے؟ جانتی نہیں کیا میں تمہیں؟ تبھی وہ لڑکی واپس آئی جو احسن کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی، اور احسن کے ہاتھ میں وہ نوٹ تھما کر چلی گئی۔ یہ کیا، تم نے میرے ہی نوٹس اٹھا کر اس کو دے دیے؟ شانزے نے وہ نوٹ جلدی سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو پھر کیا ہو گیا، اس بیچاری کو ضرورت تھی، میرے پاس اپنے نوٹس تو تھے نہیں، اس لیے تمہارے ہی دے دیے۔ اور شانزہ نے وہی نوٹس اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، میں تو ایسا ہی ہوں، اب جیسا تمہارے سامنے ہوں۔ وہ شانزے کے بالکل قریب ہو کر بولا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں تم کیسے ہو، جیسے بھی ہو مجھے تو پسند ہو، اور خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو۔ ارے یار، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تم تو یہاں پر رہتی ہو، ایسے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، مگر نظریں اس کے شانزے کے ہونٹوں پر تھیں۔ میں بھلا کسی اور کو یہاں پہ رکھ سکتا ہوں؟ وہ تو بس اس کے ساتھ ذرا فلرٹ۔ اور اس سے پہلے کہ احسن اپنی بات مکمل کرتا، شانزے ایک بار پھر سے نوٹس لے کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی تھی۔ اب احسن آگے آگے اور شانزے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کس حد تک چاہتے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب احسن شانزے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک جگہ اچانک رک گیا تھا، کیونکہ وہ سامنے شانزے کو کسی لڑکے سے بات کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب شانزے کو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی شانزے سے بات کرنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں شانزے کے آس پاس بھی دیکھا تو۔ شانزے تو احسن کو اس لڑکے سے دور ہی لیتی جاتی رہی۔ چھوڑو اس کو، کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ وہ مجھ سے سر اجمل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ شانزے نے احسن کو کھینچتے ہوئے کہا تھا، کیا ساری یونیورسٹی میں ایک تم ہی رہ گئی تھی جس کے پاس وہ سر اجمل کا پوچھنے آ گیا تھا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم مجھے کسی بھی لڑکی سے بات کرتے ہوئے نظر نہ ہو، تو پھر؟ اچھا یار، اب ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ خود تم لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے پھرتے ہو، اور اگر مجھے کسی لڑکی کو کچھ بتاتے ہوئے دیکھ ہی لیا ہے تو ایسے غصہ کر رہے ہو؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ دوبارہ مجھے تم کسی کے ساتھ اس طرح سے کھڑی باتیں کرتی ہوئی نظر نہ ہو۔ احسن نے شانزے کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یار آپ ہی، اب تو آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی ہیں، یا تو کچن کے کام کرتی رہتی ہیں اور پھر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جو وقت بچتا ہے اس میں آپ اس موبائل فون پر لگی رہتی ہیں۔ علیزہ شانزے کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو ابھی بھی موبائل پکڑے نہ جانے کی ان سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ ارے نہیں یار، وہ بس ایک دوست کو میسج کرنا تھا، وہی کر رہی تھی۔ دوست کو یا بوائے فرینڈ کو؟ بتائیں نا۔ علیزہ بھی شانزے کو چھیڑنے لگ گئی تھی۔ زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، کیا تم نے اپنے بہن کو ایسا سمجھ رکھا ہے؟ چلو پیچھے ہٹو، اب مجھے پڑھنے دو۔ ارے یار آپ ہی، کتنی بورنگ ہے نا آپ، کبھی میرے ساتھ بھی باتیں کر لیا کریں۔ بورنگ ہوں نا میں؟ چلو پیچھے ہٹو، پھر مجھے بھی پڑھنے دو اور اپنی بھی کتابیں لے کر بیٹھو۔
کیا تم ہر وقت سارے گھر میں ادھر ادھر ہی گھومتی رہتی ہو؟ کبھی بیٹھ کر پڑھ بھی لیا کرو۔ اور علیزہ منہ بسوڑتے ہوئے شانزے کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آپ ہی پڑھیں بیٹھ کے، یہ موٹی موٹی کتابیں، مجھ سے نہیں یہ سارا دن یہ کتابیں پڑھی جاتی۔ میں پاس ہو جاتی ہوں نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی طرح مجھے نہیں اچھے اچھے گریڈ چاہیے، اور ویسے بھی امی ابو کی پڑھاکو بیٹی آپ ہی ہیں، مجھے نہیں بننا پڑھاکو۔ اور شانزے ہنستے ہوئے اپنی کتاب کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ آبدہ دیکھو، ہماری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب ہمیں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ شام کے کھانے کے وقت محمود صاحب شرارت بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ ابو آپ بھی نا، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ شانزے فوراً سے اٹھ کر محمود صاحب کے گلے لگ کر کہنے لگی تھی، ابو اس نے نہیں کرنی شادی تو میری کروا دیں، سچی بڑا مزہ آئے گا جب نئے نئے کپڑے ملیں گے، نئے نئے ہینڈ بیگ، اور ہر روز کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے۔ شانزے نے بھی اسی شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ شرم کر لو لڑکی، اپنے باپ کے سامنے کیسے باتیں کر رہی ہو؟ آبدہ بیگم نے علیزہ کی کمر پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ہاں، تمہاری بھی کر دیں گے، مگر پہلے تو شانزے کی شادی ہوگی نا، احسن صاحب نے اسی پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ آبدہ بیگم کہنے لگی تھی، آپ پھر سے شروع ہو گئے، میں آپ کو کہتی آپ اپنی بچیوں کو بگاڑ کر ہی رہیں گے۔ اور پھر وہ چاروں مسکرانے لگے تھے۔ اگلے دن شانزے حسن کے پاس آئی اور کہنے لگی، کب لا رہے ہو تم اپنے پیرنٹس کو میری طرف؟ ارے یار لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پڑھائی تو مکمل ہو لینے دو، اس کے بعد مجھے اپنا بزنس کرنا ہے، اور جب تک میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاؤں گا بھلا کس منہ سے تمہارے پیرنٹس سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا؟ وہ سب تو بات کی باتیں ہیں، فی الحال ابھی تو تم اپنے پیرنٹس کو میرے امی ابو سے ملوانے کے لیے لے کر آؤ، تاکہ ہماری منگنی تو ہو ہی جائے۔ جب تم بزنس کرو گے، سیٹل ہو جاؤ گے، اس کے بعد شادی کر لیں گے، مگر ابھی تو بات کو آگے چلاؤ۔ شانزے یار، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اتنے سالوں سے تو ہم دونوں ساتھ ہیں، تو میں شادی بھی تو تم سے ہی کروں گا نا، کیوں فکر کرتی ہو؟ یار فکر تو ہوتی ہے نا، اب دیکھو کل ہی امی ابو میرے رشتے کی بات کر رہے تھے، اگر میرے لیے کوئی رشتہ آ گیا اور ان کو پسند بھی آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر امی ابو سے ملوانے آؤ، تاکہ ہماری منگنی تو ہو جائے، باقی شادی کا بعد میں سوچ لیں گے کہ کب کرنی ہے۔ اور بھروسے کی بات مت کرو، تم بھی جانتے ہو کہ مجھے تم پر کتنا بھروسہ ہے۔ لے آؤں گا یار، تم پریشان مت ہو، تم تو میری جان ہو، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ایسا نے شانزے کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہونٹوں کی طرف آ گیا تھا۔ شانزے نے احسن کی آنکھوں کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ تم نے احسن سے بات کی؟ کب لا رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو؟ فاطمہ پھر سے شانزے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، میں نے اس سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا جیسے ہی پڑھائی ختم ہوگی وہ اپنے پیرنٹس کو لے کے میرے گھر ضرور آئے گا۔ چلو اچھی بات ہے کہ کم سے کم اس نے اتنا تو کہا کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو لے آئے گا، ورنہ آج کل کے لڑکوں کو تو تم جانتی ہی ہو نا کہ کس طرح بہانوں پر بہانے بناتے رہتے ہیں، مگر کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو لڑکی کے گھر نہیں لے کر جاتے۔ تم بھی خواہ اس بیچارے پر شک ہی کرتی رہتی ہو۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ وہ دوسرے لڑکوں سے مختلف ہے، وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا اور اپنے پیرنٹس کو لے کر میرے گھر ضرور آئے گا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے امی ابو کی کتنی فرما بردار اور لاڈلی بیٹی ہوں، اس لیے وہ میرے یقین کو نہیں توڑے گا، تم بے فکر رہو۔ شانزے نے اپنے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یار، تم تو ان کپڑوں پہ غضب ڈھا رہی ہو، دل چاہتا ہے ابھی تمہیں کچا چبا جاؤں۔ ایسا نے شانزے کو دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تو اپنی نظر اس کے ہونٹوں پر روک دی۔ شانزے نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو احسن سے چھڑوا سکے، مگر احسن اس کے اوپر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی فاطمہ شانزے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئی۔ اس کی آوازیں سنتے ہی احسن نے شانزے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ شانزے کا چہرہ شرم سے لال پڑ رہا تھا۔ فاطمہ آگے آئی اور کہنے لگی، بس بھی کرو، جہاں دیکھو وہاں پر ہی شروع ہو جاتے ہو، کبھی تو ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیا کرو۔ اور احسن شانزے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ چلو یار، سب انتظار کر رہے ہیں، تم جانتی ہو نا کہ تمہیں سب سے اچھی اسپیچ کرنی ہے۔ ویسے تو مجھے معلوم بھی ہے کہ اسپیچ کرنے میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ آج کا کمپٹیشن تمہیں ہی جیتنا ہے۔ آج ان کی یونیورسٹی میں اسپیچ کمپٹیشن تھا، جس کے لیے شانزے پہلی بار اتنا تیار ہو کر آئی تھی۔ جس دن سے اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا احسن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مگر اب تو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، مگر شانزے کی احسن کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ نہ تو وہ اس کا فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کو یونیورسٹی میں کہیں نظر آ رہا تھا۔ شانزے پریشان تو ضرور تھی، مگر اس نے اپنی پریشانی کا ذکر فاطمہ سے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ فاطمہ تو پہلے ہی اسے ڈراتی رہتی تھی کہ احسن اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر رہا، پھر بھی تم اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہو۔ شانزے جانتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات ضرور کرے گا، کیونکہ یہ ان کا یونیورسٹی میں آخری ہفتہ تھا، مگر احسن کو تو 2 ہفتے ہو گئے تھے، وہ شانزے کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے اتنی دیر تک رابطے میں نہ رہا ہو،
مگر اب وہ کہاں گم ہو گیا تھا؟ شانزے کے پاس تو اس کے موبائل نمبر کے علاوہ ایسا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ احسن سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اوپر سے اس کے امی ابو نے اس کے لیے رشتہ بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ احسن سے کس طرح بات کرے اور اسے بتائے کہ اس کے امی ابو اب سنجیدگی سے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے اور جلدی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر احسن تک کا تو کہیں پہ نام و نشان تک نہیں تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، اب تو فاطمہ کو بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شانزے کسی وجہ سے پریشان تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ شانزے کافی دنوں سے احسن سے ملی نہیں تھی، اس کو بھی احسن یونیورسٹی میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر کے اپنی دوست کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب کی بار فاطمہ نے بھی شانزے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایسے ایک دن جب شانزے پریشان بیٹھی تھی تو فاطمہ نے آ کر اس کو زبردستی اٹھایا اور ایک ریسٹورینٹ لے گئی تاکہ اس کا دل بہل جائے اور اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ ریسٹورینٹ میں فاطمہ نے احسن کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا اور جب اسے دور سے یہ معلوم ہو گیا کہ احسن رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا ہے تب اس نے شانزے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ احسن تمہارے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ یار تم پھر وہی باتیں کرنے لگ گئی ہو، میں نے کہا نا وہ ضرور لے کر آئے گا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایسی بات ہے تو وہ دیکھو احسن آج بھی رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، فاطمہ نے شانزے کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانزے نے مڑ کر دیکھا تو احسن سچ میں رابیل کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے احسن کو پہلے بھی ایک دو بار رابیل کے ساتھ دیکھا تھا مگر زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا، مگر آج اس طرح ایک دوسرے میں گم سم بیٹھے تھے انہیں تو کسی کی ہوش ہی نہیں تھی۔ شانزے سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ غصے سے اٹھ کر احسن کے پاس کی اور کہنے لگی، تو یہی وجہ تھی جو تم مجھے اس طرح سے نظر انداز کر رہے تھے؟ آخر تو مجھے رابیل کی وجہ سے ہی ٹھکرا رہے تھے۔ احسن نے بھی جب شانزے کو اس طرح سے وہاں پر دیکھا تو وہ بھی بکھلا گیا تھا۔ ارے تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ شانزے سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو میری طرف، شانزے نے اپنے کپڑے احسن کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہی کپڑے ہیں نا جن میں تم نے مجھے کہا تھا کہ تم ان کپڑوں میں غضب ڈھا رہی ہو؟ پہلے کبھی تم نے میری تعریف نہیں کی تھی، مگر جب سے تم نے میری ان کپڑوں میں تعریف کی تھی تب سے میں خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ گئی تھی کہ پتہ نہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، جو تم نے اس طرح دل کھول کر میری تعریف کی تھی، مگر میں ہی پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی تھی۔ ارے یار کہا نا تمہیں، جاؤ یہاں سے، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ احسن کا لہجہ تو بہت زیادہ اجنبی ہو گیا تھا۔ رابیل بھی ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ جب شانزے وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلی تب احسن نے اٹھ کر رابیل کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر ہی ریسٹورینٹ سے نکل گیا۔ فاطمہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور شانزے کی آنکھوں میں آنسو بھی اسے نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ جلدی سے اٹھ کر آئی اور شانزے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ریسٹورینٹ سے باہر لے آئی اور اپنے گھر لے گئی۔ شانزے نے فاطمہ کے گھر جاتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ فاطمہ نے بھی شانزے کو رونے دیا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال دیں، اس کے بعد ہی وہ شانزے کو کچھ سمجھانے والی تھی۔ شانزے تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر رونے کے بعد بھی چپ نہ ہوئی تو فاطمہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ احسن پر اتنا بھروسہ مت کرو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارا یقین توڑ دے اور تمہیں ٹھکرا کر اس طرح کسی اور کے پاس چلا جائے۔ مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی اور اس سے محبت کرتی چلی گئی۔ تمہیں تو احسن کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی تو میری کوئی بات سننے کے لیے تیار تھی۔ تم تو چپ کر جاؤ، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر اب تم مجھے یہ احساس دلا رہی ہو کہ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ تم چپ کر جاؤ پلیز، تم چپ کر جاؤ۔ شانزے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، دیکھو شانزے میری جان، میری دوست، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی تمہیں باتیں سنا رہی ہوں، میں تو صرف تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم ایک غلط انسان کے پیچھے بھاگتی رہی ہو۔ تم جیسی سلجھی ہوئی لڑکی بھی یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ تو آج کل کے لڑکوں کا کام ہے، وہ لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں اور پھر ان کو ٹھکرا کر کسی اور لڑکی سے دوستی کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں تو اپنے امی ابو کی پرفیکٹ بیٹی تھی، پھر مجھے احسن جیسے انسان سے محبت کیوں ہو گئی؟ سب ختم ہو گیا۔ وہ روئی جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کچھ ختم ہوا، بلکہ شکر کرو کہ اس کی اصلیت تمہارے سامنے جلد کھل گئی اور تم اس کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی۔ بس اب رونا بند کرو، خود کو سنبھالو اور بھول جاؤ اس انسان کو جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ وہ تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ تمہاری جیسی پرفیکٹ لڑکی اس کو ملتی۔ فاطمہ شانزے کو گلے لگا کر چپ کروا رہی تھی جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بہت مشکل سے فاطمہ نے شانزے کو چپ کروایا تھا۔ جب شانزے گھر آئی تو آتے ہی امی سے کہنے لگی، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ دیر سونا ہے، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے بھی اسے پریشان نہیں کیا تھا، کمرے میں آ کر بھی شانزے صرف احسن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے آگے وہ سارے منظر چل رہے تھے جو اس نے 4 سال احسن کے ساتھ اس کی محبت میں گزارے تھے، کیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ شانزے صرف اور صرف احسن کی تھی، تو پھر
یہ رابیل کہاں سے آ گئی تھی اور کیوں آ گئی تھی؟ ابھی بھی اس کو وہ نہیں بھول رہا تھا کہ کس طرح دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے دنیا سے انجان گمسم پیار بھری باتوں میں مصروف تھے۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر وہ آج بھی احسن کو نہ دیکھتی تو کب تک اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہتی۔ وہ تو اپنی امی ابو کی عزت کو ہی مٹی میں ملا دیتی جن کو اس پر سب سے زیادہ مان تھا۔ شام ڈھل چکی تھی مگر شانزے ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی اور علیزے کو مجبوراً امی کے ساتھ ان کی مدد کرنا پڑی تھی اور شام کا کھانا بنانا پڑا تھا۔ جب محمود صاحب بھی گھر آ چکے تو عابدہ بیگم شانزے کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا؟ اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے اور ابھی تک سوئی ہوئی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو گیا میری بہادر بیٹی کو؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے شانزے کا ماتھا چھوا تو گھبرا گئی۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ کچھ نہیں امی، بس تھک گئی تھی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ شانزے ابھی بھی منہ چھپائے لیٹی رہی۔ رابیل یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی تھی اور احسن یونیورسٹی کا سب سے چارمنگ اور گڈ لکنگ لڑکا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ شانزے نے احسن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، بلکہ احسن خود ہی شانزے کے پاس آیا تھا جب وہ ایک ہی ٹیم میں ہوتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے کھیل رہے تھے۔ محبت کا اظہار بھی پہلے احسن ہی کیا تھا کیونکہ شانزے یونیورسٹی کی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور ہونہار لڑکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہنے لگے تھے اور ان دونوں کی محبت کے بارے میں ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر کس حد تک مرتے تھے۔ احسن کی تو پرانی عادت تھی، وہ مذاق بہت کرتا تھا اور شانزے سے اس نے بہت بار مذاق میں بھی کہا تھا، یار رابیل بھی کیا لڑکی ہے، کیسی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی ہے، گارڈز اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ میری دوستی ہو جائے تو میں اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گا، میری تو ساری لائف ہی سیٹ ہو جائے گی۔ اور شانزے احسن کی ان باتوں پر غصہ کر جاتی اور اس سے ناراض ہو جاتی۔ تب احسن اس کو پیار سے مناتے ہوئے کہتا، میری جان، میری شان سے، کیا تم ہر بات پر غصہ کر لیتی ہو؟ تم جانتی تو ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے بھلا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ اور شانزے بھی اس کی بات پر شرما کر رہ جاتی۔ یہی تو احسن کی عادت تھی، جب بھی شانزے غصے میں ہوتی تو وہ اس سے پیار بھری باتیں کرتا اور اس کو منا لیتا۔ اور آج شانزے کو وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ احسن مذاق تو کرتا تھا مگر رابیل کے بارے میں وہ بالکل سیریس تھا اور وہ چاہتا تھا کہ رابیل اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اور آخرکار رابیل اس کی طرف آ ہی گئی تھی۔ مگر وہ شانزے کو اس طرح سے دھتکار دے گا، اس بات کا اندازہ اس کو ریسٹورنٹ میں احسن کو رابیل کے ساتھ دیکھ کر ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو شانزے بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امی ابو کو لگا تھا کہ شاید اس کی شادی کی بات شروع کی تھی اس لیے وہ اداس ہو گئی ہے۔ محمود صاحب نے شانزے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں تم اپنی شادی کا ذکر سن کر اداس ہو گئی ہو، لیکن تم بھی تو جانتی ہو یہ تو دنیا کا رواج ہے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کے آگے تو نہ ہی تم کچھ کر سکتی ہو اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور ماں باپ تو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش دیکھ کر آباد دیکھ کر ہی جیتے ہیں۔ تو میری جان اداس مت ہو، دیکھنا تمہیں شہزادوں جیسا شوہر ملے گا جو تمہارا ہم سے بھی زیادہ خیال رکھے گا۔ اور شانزے اداسی سے مسکرا دی تھی۔ شانزے کے لیے ویسے تو امی ابو رشتہ دیکھ ہی رہے تھے مگر ان کو کوئی بھی رشتہ اپنی بیٹی کے مطابق لگ نہیں رہا تھا۔ مگر ایک دن ان کو علی کا رشتہ شانزے کے لیے پسند آ گیا اور انہوں نے اس رشتے کو ہاں کر دی۔ علی ایک نہایت ہی سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا جو اپنے ابو کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کی بھی چھوٹی سی فیملی تھی، ایک چھوٹا بھائی تھا اور امی ابو تھے۔ علی بے شک دیکھنے میں اتنا پرکشش نہیں تھا، لیکن ابو نے اس کی خوبیوں کے پہاڑ ہی شانزے کے سامنے رکھ دیے تھے کہ وہ بہت شریف لڑکا ہے، ایماندار ہے، خیال رکھنے والا ہے اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ شانزے کو تو جیسے اب ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اس نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر کہہ دیا تھا، ابو اگر آپ کو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ جیتی رہو میری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اپنے ماں باپ کا سر کبھی بھی نہیں جھکاؤ گی، دیکھنا علی تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا اور تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ علی کے امی ابو چاہتے تھے کہ منگنی کی بجائے دونوں کا نکاح ہی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ محمود صاحب کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ جب منگنی ہی کرنی تھی اور اس کے بعد خیر سے شانزے کی رخصتی بھی علی کے ساتھ ہی کرنی تھی تو انہوں نے بھی منگنی کی بجائے نکاح کرنے کو ہی ترجیح دی۔ علیزے تو بہت خوش تھی لیکن دوسری طرف وہ بہت زیادہ اداس بھی تھی اور کہنے لگی، میں خوش تو ہوں کہ آخر تم میری جان چھوڑ ہی دو گی جو ہر روز صبح صبح میرے سر پر پہنچ کر مجھے اٹھانے لگ جاتی تھی۔ اب تو میں جی بھر کر نیند پوری کیا کروں گی مگر میں اداس بھی ہوں کیونکہ اب تو امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مجھے ہی مدد کرنا پڑے گی۔
پہلے تو تم سنبھال لیتی تھی، مگر اب مجھے اپنی نیند کی قربانی دینا پڑے گی۔ شانزیہ علیزے کی باتیں سن کر پھیکا سا مسکرا دی تھی اور زور سے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود ہی آ گئے تھے۔ وہ بہت جلد اس گھر سے رخصت ہونے والی تھی۔ آج شانزیہ کا نکاح تھا اور شانزیہ کے علاوہ باقی سب گھر والے بے انتہا خوش تھے۔ اس نے بہت مشکل سے احسن کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکالا تھا، مگر جب اس نے احسن کو علی کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کی تو روح ہی کانپ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر احسن اس گھر میں کیا کر رہا تھا۔ تب شانزیہ نے علیزے سے پوچھ ہی لیا، وہ جو علی کے ساتھ لڑکا آ رہا ہے وہ کون ہے؟ ہینڈسم ہے نا؟ علیزے کے لہجے میں شرارت تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ لڑکا کون ہے اور تم مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ شرم نہیں آتی کیا؟ ارے کیا یار آپ ہی، کبھی تو مذاق بھی سمجھ لیا کرو۔ ویسے بھی وہ علی بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور یہ سنتے شانزیہ کے اوپر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا؟ اس کا مطلب وہ احسن کی بھابھی بننے جا رہی تھی؟ وہی احسن جسے اس نے 4 سال محبت کی تھی اور اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے، اور قسمت نے بھی اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا کہ اس کے ہی گھر اس کی ہی بھابھی بن کر جا رہی تھی۔ شانزیہ علیزے کی بات سن کر وہیں پر لڑکھڑا کر گر پڑی تھی۔ امی نے فوراً سے شانزیہ کو سہارا دیا تھا۔ شانزیہ امی سے کہنے لگی، مجھے یہ نکاح کرنے سے پہلے علی سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس سے بات کرنے دیں۔ محمود صاحب نے اجازت دے دی تھی کہ علی اور شانزیہ کچھ دیر تنہائی میں بات کر لیں۔ شانزیہ نے ڈرتے ڈرتے علی کو اپنے اور احسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ علی شانزیہ کی ساری بات سن کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ تھا اور شانزیہ بھی گھبرا گئی تھی کہ اپنے امی ابو کی جس عزت کو سنبھال کر بیٹھی تھی، کہیں آج علی سب کے سامنے جا کر اس کے اور احسن کے بارے میں بتا کر اس رشتے سے انکار ہی نہ کر دے۔ علی نے شانزیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ احسن یونیورسٹی میں صرف ٹائم پاس کے لیے جاتا تھا۔ مجھے بہت سے دوستوں نے بتایا تھا کہ اپنے بھائی کی حرکتوں کو سدھارو، مگر میں نے کبھی بھی کسی کا یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج آپ کے منہ سے اپنے بھائی کے لیے ساری باتیں سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ کب اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، بلکہ امی ابو بھی اس کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہیں۔ تبھی تو وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں رہتا، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مگر آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گا، اور احسن کی آپ بالکل بھی فکر مت کریں، اس سے آپ کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور علیزے جو سوچ رہی تھی کہ کہیں علی جا کر اس رشتے سے انکار ہی نہ کر دے، وہ بیچارہ تو خود شانزیہ کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کی بھائی کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اور شانزیہ کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ کس طرح احسن اس کے سامنے پوری یونیورسٹی میں فلرٹ کرتا تھا اور اس کو طرح طرح کی باتیں سنا کر اس کو بہلا لیا کرتا تھا۔ مگر وہ بہت جلد ہی احسن کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھی اچھی سے جانتی تھی کہ احسن رابیل سے بھی محبت تو کرتا نہیں تھا، وہ تو صرف اس کی دولت کے پیچھے ہی تھا۔ اور جب رابیل کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ احسن اس کے پیچھے صرف اس کی دولت کی وجہ سے آیا ہے تو وہ خود ہی اس کو چھوڑ دے گی۔ شانزیہ اور علی کا نکاح ہو گیا تھا، اور جب احسن کو اس بارے میں پتہ چلا کہ شانزیہ اس کی بھابھی بن گئی ہے تو وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے شانزیہ سے بہت معافی مانگی تھی، مگر شانزیہ اسے اتنا بڑا دھوکہ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ وہ تو اس کے لیے نہ جانے اپنی آنکھوں میں کیا کیا خواب سجا کر بیٹھی تھی، جن کو احسن نے ایک جھٹکے میں چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ احسن کو معاف کر دیتی۔ اور جب علی نے بھی اس بارے میں ساری حقیقت جانتا تھا تو شانزیہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ احسن اس کو کیا سمجھتا تھا یا اس سے محبت کرتا بھی تھا یا نہیں۔ جب علی شانزیہ کے ساتھ تھا تو شانزیہ نے بھی خود کو پوری طرح سے علی کے ہی حوالے کر دیا تھا اور احسن کو مکمل طور پر بھول چکی تھی، جیسے وہ اس کے ماضی کے کوئی بہت ہی بھیانک غلطی تھی۔